حضرت شعیب علیہ السلام کے نسب کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ نوبہ کے بیٹے و مدین بن ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کے پدر کا نام بویب تھا۔ بعض نے کہا کہ آپ میکائیل کے فرزند تھے، وہ یوسف بن ابراہیم کے فرزند تھے اور میکائیل کی ماں لوط علیہ السلام کی دختر تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ کا نام شیروں تھا اور وہ سیکون کے بیٹے تھے، وہ عنقا کے بیٹے اور وہ ثابت کے فرزند اور وہ مدین پسر ابراہیم کے بیٹے تھے۔ بعض نے کہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ تھے بلکہ کسی اور کی اولاد میں سے تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ حق تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ ہم نے شہر مدین کے باشندوں کی جانب ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بتحقیق کہ واضح حجت تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے آ چکی ہے، لہٰذا پیمانہ اور ترازو سے پورا پورا تولو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں اس کے بعد فساد نہ پھیلاؤ جبکہ خدا نے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ گروہ تم میں اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے تو صبر کرو تاکہ خدا ہمارے درمیان کوئی حکم کرے اور وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور بزرگوں نے جو قبول حق سے انکار کرتے تھے کہا کہ اے شعیب، یقیناً ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں اپنے قریے سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم تمہارے مذہب سے نفرت ہی رکھتے ہوں تب بھی تمہارے مذہب میں پلٹ آئیں، اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے تو خدا پر غلط بہتان قائم کریں گے۔ اس کے بعد کہ خدا نے ہم کو اس سے نجات دے دی ہے اور ہم کو مناسب نہیں ہے کہ بغیر حکم خدا کے ہم دین باطل کی طرف لوٹیں، اور ہمارے پروردگار کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، خداوندہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ حکم فرما اور تو بہترین حکم کرنے والا ہے۔ اس گروہ نے کہا جو کافر تھا کہ اگر تم لوگ شعیب علیہ السلام کی مطابقت کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، لہٰذا ان کو زلزلے نے لے ڈالا اور ان لوگوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ مردہ تھے جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، گویا کبھی ان مکانوں میں نہ تھے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ بس یہ کہ غروروں کا یہ کلام سن کر شعیب علیہ السلام نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور کہا اے قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کی رسالت پہنچا دی اور تم کو بخوبی نصیحت کی، لہٰذا کیوں کافر گروہ کے لیے میں افسوس کروں اور غمگین رہوں۔ اور سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ اس نے قوم سے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مال حلال کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے اور میں تمہارا پاسبان نہیں ہوں، میرا فرض تو صرف رسالت کا فقط پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی پرستش ترک کرا دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، باوجود اس کے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، اور تم تو بردبار اور نیک ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی روشن دلیل یعنی علم و پیغمبری و کمالات پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے فضل سے روزی دی ہو تو کیا سزاوار ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں۔ میں جو تم کو ممانعت کرتا ہوں تو اس سے میری غرض تمہاری مخالفت کرنا نہیں ہے اور کوئی دوسری غرض بھی نہیں سوائے اس کے کہ جس قدر مجھ سے ممکن ہو تمہارے حال کی اصلاح کروں، اور توفیق خدا کی جانب سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی جانب میری باز گشت ہے۔
اے میری قوم کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ جو معاہدہ مجھ سے کرو اس کے سبب سے تم کو وہ پہنچے جو قوم نوح یا قوم ہود، قوم صالح یا قوم لوط کو پہنچا ہے۔ ان قوموں کے حالات سے تمہارے حالات دور نہیں ہیں، نصیحت حاصل کرو اور خدا سے توبہ کرو، یقیناً میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے شعیب، ہم بالکل نہیں سمجھتے جو تم کہتے ہو اور ہم تم کو اپنے درمیان یقیناً کمزور دیکھتے ہیں، اور تمہارے قبیلے کی رعایت مد نظر نہ ہوتی تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، حالانکہ تم ہم لوگوں پر غالب نہیں ہو سکتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک خدا سے زیادہ غلبہ والا ہے؟ تم لوگوں نے خدا کو پس پش ڈال دیا ہے اور اس سے خوف و اندیشہ نہیں کرتے۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً خدا کا علم ان پر محیط ہے۔ اے لوگو، یہ حال جو تمہارا ہے، اس پر جو کچھ چاہتے ہو مت کرو۔ میں وہی کرتا ہوں جس پر خدا کی جانب سے مامور ہوا ہوں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کس کی جانب خواری اور ذلت ابدی میں ڈالنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹ کہنے والا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم ان کے عذاب کے بارے میں آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ان ستمگاروں کو ایک صدائے مہیب نے لے ڈالا تو وہ اپنے مکانوں میں مردہ ہو گئے، گویا کبھی ان میں تھے ہی نہیں۔ اور سورہ شعراء میں فرمایا ہے کہ جنگل کے رہنے والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی جو درختوں کے جھنڈ میں آباد تھے۔ جس وقت کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا عذاب خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ بتحقیق کہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم سے میں اپنی رسالت کا اجر کچھ نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو عالموں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ پیمانہ پورا ناف کر دو اور کم کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور درست ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تم کو اور تمہارے خلائق کو پیدا کیا ہے۔ آپ کی قوم نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو جادو سے دیوانے ہوئے ہو، اور تم ہماری طرح سوائے ایک انسان کے اور کچھ نہیں ہو، اور ہم تم کو جھوٹ کہنے والوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ اگر تم اپنی دعوی رسالت میں سچے ہو تو ہمارے لیے آسمان کے چند ٹکڑے لا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم کہتے ہو میرا پروردگار خوب واقف ہے۔ غرض ان لوگوں نے ان حضرت کی تکذیب کی تو ان کو ابر والے دن کے عذاب نے گرفتار کیا، بتحقیق کہ وہ سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین میں مشہور یہ ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی تکذیب ان کی قوم نے انتہا کو پہنچا دی، حق تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک شدید گرمی نازل کی جس نے ان کے نفسوں پر اثر کیا، اور جب وہ اپنے مکانوں میں داخل ہوئے وہ گرمی بھی داخل ہوئی۔ نہ ان کو سائے میں چین ملتا تھا، نہ پانی سے، گرمی سے بھنے جاتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ایک ابر ان کی جانب بھیجا تو سب نے گرمی کی شدت سے اس ابر کی جانب پناہ لی۔ جب وہ تمام لوگ ابر کے نیچے پہنچ گئے تو اس سے آگ کی بارش ہوئی اور زمین کو زلزلہ ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ اور مفسرین کے ایک گروہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو گروہ پر مبعوث ہوئے، ایک بار اہل مدین پر جو صدائے مہیب سے ہلاک ہوئے جس سے زمین کو زلزلہ ہوا، اس کے بعد حضرت اہل بیشہ پر مبعوث ہوئے اور وہ لوگ بجلی گرانے والے ابر کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے۔ ابن باویہ نے اپنی سند سے ابن عباس اور وہب بن منیہ سے روایت کی ہے کہ شعیب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اس گروہ کی اولاد میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر اس روز ایمان لائے جبکہ حضرت نے آتش نمرود سے نجات پائی۔ وہ لوگ بھی ان حضرت کے ساتھ شام کی جانب ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے ترانے لوط کو تزویج کیا، لہٰذا وہ تمام پیغمبر جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد
اور فرزندان یعقوب کے پہلے گزرے اسی جماعت کی اولاد سے تھے، اور حق تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مدین کے باشندوں پر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگ شعیب کے قبیلے سے نہ تھے، ان پر ایک جبار بادشاہ حاکم تھا کہ اس سے کسی ہم عصر بادشاہ کو مقابلے کتاب نہ تھی۔ وہ قوم خدا کے ساتھ کفر اور پیغمبروں کی تکذیب کرتی تھی اور دوسروں کے لیے ناپ تول کم کرتی تھی۔ وہ لوگ جب اپنے واسطے ناپتے اور تولتے تو پورا پورا لیتے تھے، اور بادشاہ ان کو غلہ روک رکھنے اور کم تولنے ناپنے کا حکم کرتا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو ہر چند نصیحت کی، کوئی فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے اپنے شہر سے نکال دیا۔ آخر خدا نے ان پر گرمی اور جلانے والے ابر کو بھیجا جس نے ان کو بھون ڈالا۔ وہ سب 9 روز تک اسی عذاب میں گرفتار رہے، اور پانی ان کے لیے اس قدر گرم ہو گیا تھا کہ وہ پی نہ سکتے تھے۔ پھر وہ لوگ اس بادشاہ کی جانب چلے گئے جو ان کے نزدیک تھا، تو خدا نے ایک ابر سیاہ ان پر بلند کیا۔ جب سب کے سب اس ابر کے سائے میں جمع ہو گئے، خدا نے اس ابر سے آگ برسائی جس نے سب کو جلا دیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا، فرماتے تھے کہ وہ قیامت میں خطیب پیغمبراں ہوں گے۔ جب شعیب کی قوم ہلاک ہو گئی، حضرت معاذ اس جماعت کے جو آپ پر ایمان لائی تھی مکہ تشریف لے گئے اور اسی جگہ مقیم رہے۔ دوسری روایت میں ہے جو زیادہ صحیح ہے کہ شعیب مکہ سے مدین واپس گئے، وہیں قیام کیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ اور ابن عباس نے روایت کی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی عمر 242 سال ہوئی۔